اتنے جناب غلام علی بخشی صاحب اپنا نذرانہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہے تھے. پاک مخدومہ کا آزادی اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے. علامہ صاحب دا میں تعارف سب میں کی تعارف کرانا ہے. کم از کم نے 15-20 مجلساں وہ اتنے پڑھ چکے ہیں لدے دے باغ دے وچ تعارف دے محتاج نہیں ہے. بس اتنے منشی ددے دے باغ دا قبلہ صاحب دا حکم ہے کہ ضرور کہہ دیو کہ منشی ددے دے باغ دا خادم زیکم عباس مجتبی صاحب. میں صرف اتنے لفظ کہاں گا کہ شہنشاہ خطابت انوکھی خطابت کے مالک. میں نے میرا بچہ ہے اللہ انہوں سلامت رکھے. انداز بیان بھی انوکھا ہے. دیکھو جی گلہ ہوئی نہیں جڑیاں کہ ساری دنیا کر دی گئی. میں نے 50 سال تو 60 سال تو 70 سال تو میں سننا ذاکر عالم سننا. تقریر کا انداز بھی انوکھا ہے, خطابت بھی انوکھی ہے, صورت بھی انوکھی ہے. شہنشاہ خطابت خطیب آل محمد خطیب آل زہرا جناب علامہ زیکم عباس مجتبی صاحب تشریف لائے. اپنے مخصوص انداز میں فضائل مصائب آل زہرا بیان اور ان کے فوراً بعد جناب حبیب اللہ ذاکر اہل بیت عرف آخرت کی حیثیت سے وہ خطاب فرمائیں گے اور زیارت ذوالجلال برآمد کرائیں گے. جناب حبیب حیدر حیدری صاحب حبیب اللہ حیدری صاحب سوری جناب علامہ زیکم عباس مجتبی صاحب جڑے باہر کھلوتے ہو سارے آ جاؤ. تسی انہاں انتظارہ جی ہوندے خطیب آئے تے اسی صفحے ذات چلیے تے خطیب صاحب آ گئے نے تو صفحے ذات آ جاؤ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 صبر دوران کلندر مستلا جونے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق فصورکم واحسن صورکم وجعل ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المذلولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. اب ربائی وہی درود بڑا پاکاں ذات سے اے ناتا رزق روٹی علی دے ہاتھ جی اب پڑھیں. کائنات دا رزق روٹی علی دے ہاتھ
بسم اللہ کریں. کائنات دا رزق روٹی علی دے ہاتھ دتا اللہ نے ایک گل نہیں چھوٹی واہ واہ دیندا سب نوں ہے سچ کے دیندا سب نوں ہے اودے ہاتھ دے وچ کافر مشرک منافق نے کدوں چھوٹی واہ واہ شیر دی چوتھی سطر دے ذرا غور دے وی کتھے جاواں گا میں جے عقل ہوئی موٹی واہ واہ کل مخلوق نوں علی رزق بن کے تے تارے آن کے اندر زہرا دے روٹی آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. آگے بسم اللہ علیہ وسلم آگے پھر اوپر بیٹھ جائیں تاکہ بات شروع کر دیں. واجد بھائی آ جائیں پہلوان کی دیکھ بسم اللہ. اچھا نا یہ تو آپ کی دعا کا صدقہ ہے نا. میرا تو کام ہے میں تو ابھی آپ کا اپنا جگر نکال کے میں جناب کی جوتیوں میں پھینکنے لگا ہوں. آپ جانے میں نے کچھ آپ کی آواز ٹھیک بھائی پچھلے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آواز ٹھیک نہیں آ رہی. بیٹا بیٹھ جاؤ. آج آپ بیٹھے دور ہیں یہ جاتی ہے آگے جگہ ہے آ جائیے پھر آ جائیے. جو بندہ اچھا بولتا ہے وہ ذاکر کو پسند ہوتا ہے. آ جائیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں آ جائیں. اچھا دین کی پینٹ کی ویسے نہیں آ رہی میرا کہنا. اچھا سرکار بہت شکریہ پروردگار عالم ذرا چونکہ صف ادا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے پروردگار عالم بھائی گوگا جی کے یہ صف ادا کو بہت سکتا ہے. ابھی ایک بچہ آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ محترمہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پروردگار باب الحوائج کے علمین کا صدقہ انہیں صحت کو بھی عطا فرمائے. اور بھی ایک ہماری بہن ہے جو بھی ہاسپٹل میں ہے پروردگار جناب سیدہ صغرا کی جوتی کے صدقے میں انہیں صحت کو بھی عطا فرمائے. ہمارے بھائی نادر صاحب ہیں باہر ہیں علاج کے لیے پروردگار انہیں صحت کو بھی عطا فرمائے. پاک گوگا جی کے جتنے مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بچے جوان مستورات بزرگان پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے. اس دعا پہ خصوصی آمین کہیے. راجی پورے بیٹھ جاؤ. منشی باغ کھڑے نہ ہونا. جتنے آپ رہائشی ہیں آپ کے جتنے مرحومین دنیا سے یعنی جا چکے ہیں پروردگار سب کو پاک زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. مولا امیر المؤمنین کے دستے مقدس سے جامع کوثر نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ہر حلالی کلیجے کی آخری تہ سے پاک سیدہ کی پاک ذات کے بلند ترین سلامت کریں. جو جی سرکار بابا جی کا سال ہے ہماری بہن ہے وہ بیمار ہے پروردگار ان کی زبان کو سلامت فرمائے. بابا سرکار ہیں کرسال سے بابا جی جو جی سرکار بابا جی اجازت انشاءاللہ بابا جی 17 کو حکم ہے رات 12-1 بجے تک میں سون نگر سے پڑھ کے میں جناب کی بارگاہ میں حاضر دوں گا جی انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو. سارے حلالی اجازت دیتے ہیں اپنے پتر کو کہ میں بات شروع کروں. 2 مرتبہ میرے بھائی نے روائی پڑھی ہے اور دونوں مرتبہ ماحول کی وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ وہ ہم پوری بات نہیں سن سکے لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ کائنات کو رزق بانٹنے کے بعد علی جس سے اپنا رزق لے اسے بطول کہتے ہیں. یہ کیا اگر تو سارے بھائی مل کے دعا فرمائیں ذاکر سمجھ کے نہیں نہ میں ذاکر ہوں میں تو آپ کا پتر ہوں آپ کا نوکر ہوں. آج بھی یہی کہوں گا 10 سال کے بعد بھی یہی کہوں گا. یہ یاد رکھیں میں ذاکر بن کے نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا. مجھے ابھی بھائی بتا رہے تھے مراتب خان صاحب ساتھ میں بھائی بیٹھے ہیں کہ یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں ارشاد خان صاحب اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے علماء بستے ہیں جنہوں نے زیدی صاحب کو سنا ہے اجتہادی صاحب کو سنا ہے. میرے لیے یہاں کھڑا ہو جانے بڑا ناز اور مان ہے. میں تو کئی مرتبہ بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں گھر جا کے کہ اللہ تو نے اتنی عزت دی ہے کہ میں منشی باغلتا میں چند منٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی تحفہ لیجیے جو بھائی نے بات کی تھی جتنا آپ سنتے رہیں گے میں اسی ربائی کے راؤنڈ بورڈ پڑھوں گا. آج جو بھائی نے کہا ہے اس کے آگے پیچھے میں نے نہیں جانا. آپ نے ذرا مہربانی دی بسم اللہ. ویسے حق میرا بنتا تھا آج. اچھا چلے مولا آپ کو سلامت رکھے. نظر اللہ نیاز حسین مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ بہتر دیکھیے جی اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. لو جی پہلا جملہ کہتا ہوں جناب میں پورا 1000 دیتا ہوں ذرا مجھے پڑھنے دیں کیونکہ آج بابا جی آج کل میرے پاس 150 ہوتا نہیں ہے نا. آج کل نہیں ہوتا
کیونکہ آج کل سخی عباس کے صدقے میں آپ جو لوگ ہیں آپ مولا حسین کی جوتی سے وار کے ہمیں زیادہ دیتے ہیں نا، تو آج کل ٹوٹے تو نہیں نہ ہوتے، آج کل تو زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ہی دیتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی میں بسم اللہ کرا، آپ نے ذرا پہلا لفظ لینا ہے اور پھر دیکھیے ذرا خان صاحب آئے ہیں، ذرا بڑے بزرگ ہیں، ذرا بیٹھے دیجیے شاہ خان صاحب کو میں ذرا جملہ کہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی پاجی اب آپ کی ربائی پہ بات ہونے لگی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب تک میں کھڑا ہوں اکیلا آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، تھوڑی دیر کے بعد بڑے پاجی آ جائیں گے جن کی میں جوتیوں کی خاک ہوں، پھر تو ساخنا لگا مجھے بھائی مسورا بندہ فٹافٹ بنا ہو تو پاجی حبیب کو پڑھنے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں میں فٹافٹ دو جملے آ کے دعا لے لینا نا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی سر اٹھائیے اور جملہ سنیے کہ پاک بی بی فرماتی ہیں جن کے بارے میں بھائی ربائی پڑھ رہے تھے، کہاں کہ اب پاک بی بی، میری ساری بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے سنیے گا، آج لفظ ایک پاک بی بی سے شروع کرنے لگا ہوں اور آپ ساری پاک بی بی کی کنیزیں بیٹھی ہیں، آپ نے آج خصوصی بھائی کے لیے دعا کرنی ہے۔ پوچھا گیا بی بی، کیونکہ بھائی کہہ رہے تھے کہ علمی بات ہو نواں لفظ ہوئے تو پھر اسے بولنے ہیں تو واقعی بول رہے تھے۔ پوچھا گیا بی بی عرش کا معنی ہوتا ہے اونچا، ویسے معنی اونچا ہے عرش اونچا، قرآن میں اللہ عرش کو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور بھی اونچا کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے عرش ڈبل اونچا ہے کیونکہ عرش کا معنی اونچا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں عرش کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ بی بی فرمایا جب اللہ نے مجھے اپنے پردے میں خلق کیا تھا نا تو جو مجھ سے نور بچا تھا اس کا عرش بن گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کو سبحان اللہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی بسم اللہ، بابا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ، پادری بھائی بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں بسم اللہ، سرکار آپ نے میری طرف دیکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہے آج بھاگو نے تھوڑا سننا ہے، انتظام زیادہ کرنا ہے، بانی جو ہے تو بانی کو آپ کو پتا ذرا پھر بھاگ دور تو لگی رہتی ہے نا، اللہ قبول فرمائے، تو آپ نے اپنے پتر کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج وہ تھوڑا تھوڑا سنیں گے، کبھی انتظام بھی کریں گے، مولا قبول فرمائے۔ یہ جو بانی ہوتا ہے نا یہ پاک مولا سجاد کا چنا ہوا ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو عام یہاں پہ چلا پھرتا ہے، لیکن آج کوئی منصب اور ہے، آج کیونکہ سب اللہ، اس لیے آج میں ان کی ڈبل عزت کروں گا۔ آپ نے میرے طرف دیکھنا ہے کہ یہ ڈسٹرب نہیں کر رہا جناب کر رہے ہیں، چلیں اچھا چلے اگر ممکن ہو سکے تو بھائی ذرا اس کا چونکہ شور زیادہ ہے تو آپ اسے ذرا دے جائیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی اتنا اچھا آپ نے سنا، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ آگے لفظ پڑھاؤں یا یہیں پہ ایک اور تحفہ دے دوں، چونکہ آپ ہیں ایسے لوگ کہ جہاں پہ فضول لفظ کہنا آپ کی توہین ہے کہ میں تشریح پہ جاؤں، آپ تشریح پہ تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، میں لاکھ پردے ڈال کے علم کی بات کرتا ہوں، ابھی آدھی بات میرے منہ میں ہوتی ہے اور آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہوں یہ جملہ پھر آخر لگا کہ آخری بھائی تک دعا نہیں چاہیے، بی بی فرماتی ہیں میرے مجھ زہرا کے بچے، مرتب صاحب مجھ زہرا کے بچے ہوئے نور سے اللہ نے عرش بنایا ہے، تبھی تو میرے بابا کے سوا جو جاتا ہے اس کے پر جل جاتے ہیں۔ سلامت رکھتے ابھی تو مہینے شروع ہوا جی، مولا آپ کو سب کے جانا، تیری جوانی سلامت ہے مولا آپ جی، سب کے جانا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو خاور بھائی کو میں بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت، بسم اللہ، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، میں بسم اللہ کرا ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا سا آواز دیتے نہیں کیونکہ حلالیوں کی آواز مجھ سے بھی زیادہ ہے، اتنا اچھا بول رہے ہیں، یہ خرچ کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، میرے سے اوپر والے خرچ میں بولتے ہیں، اس لیے آپ ذرا خیال کیجیے گا، میں چونکہ بندہ بسرا ہوں، اندر سے میں بسریلا ہوں کیونکہ میں آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن ذرا گلا میرا بسرا ہے، مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے تو دعا مانگیے کیونکہ میں ہو کے آیا ہوں، آپ بھی آمین کہیے، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ لے جائے، وہاں میں نے جا کے نا یہ بھائی نے ربائی ایسی پڑھی ہے کہ میرا جو دماغ ہے نا وہ جا کے عرش کو ٹکرا رہا ہے، اس لیے میں اسی بھائی کی ربائی کے راؤنڈ بورڈ رہوں گا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں۔ مسجد نبوی آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم کی مسجد ہے جسے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی پہلی 3 صفوں میں 3 مومن تسبیح کر رہے ہیں۔ ہاں جی سن رہے ہیں جو آپ نے ربائی پڑھی ہے، ارشاد صاحب ایک کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشارہ کر رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ نے اشارہ کیا تھا دوسرا کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا کوئی اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا تھا. اچھا میرے چھٹے بادشاہ جب پلٹے ہیں نا تو سرکار نے شجاعت بھائی 2 سے مسافہ کیا ہے, تیسرے کو لفٹ ہی نہیں کرائی. وہ بیچارہ پیچھے اٹھ کے کہتا ہے بادشاہ جی میرا مطلب میں آپ کی جاتی کا نوکر نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں, فرمایا شیعہ ہے. تو بادشاہ جی وہ ہاتھ جو قرآن کی طرح ہے, وہ ہاتھ جو قرآن کی طرح ہے, وہ ان سے تو مس ہوا, تھوڑی کیا بات ہے, ان سے تو مس ہوا ہے, مجھے تو مس ہی نہیں ہوا, میں اتنا گناہ گار ہوں. فرمایا نہیں, تو وجہ کیا ہے, تو بھی ہمارا شیعہ. تو سرکار پھر آپ نے مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ سرکار مسکرا کہتے ہیں ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور دوسرا کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور تو کہہ رہا تھا زہرا کے دشمن پہ لعنت. یہ تیری عبادت اتنی بڑی تھی کہ میں نے امام ہو کے رکاوٹ بننا اچھا نہ سمجھا. جی سگل آدھا, جی سگل آدھا, بابا جو سرکار کی آنکھیں بمس پڑی ہیں جی, جی سگل آدھا, اولاد زہرا رو پڑے ہیں اسی جملے پہ جی. آخری بار تک اچھا نعرہ حیدری. میری مجال ہے جی, میں تو موقع ہوں. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت. سرکار بہت شکریہ, بابا جی بہت شکریہ, سرکار بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت. فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا کہ میں نے امام ہو کے رکاوٹ بننا صدقے جانا اچھا نہ سمجھا. اچھا اب ہو سکتا ہے کوئی بعد میں کہے کہ بڑا نہ ذاکر نے آندہ سے جاگا مجھ تو بھائی جناب کیب رکھ کے کفر کر رہا تھا. دیکھو جی ایک اللہ اللہ کہہ رہا ہے, ایک سبحان اللہ کہہ رہا ہے, وہ تو اللہ کے نام ہے. تو یہ جو تبرہ ہے سارے بولنا یہ کیسے بڑا ہو گیا؟ بھائی جی ہم پاگل نہیں ہیں, تبرہ واقعی بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا بندوں کا کام ہے, تبرہ کرنا اللہ کا کام ہے. ہائے ہائے, دو ہی تو کام کرتا ہے نا یہ سلوات پر صدقے جانا. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلام. تھک نہیں گئے میرے برا بھائی, یہ ساتھ نہیں تھکے جی. اونچا نعرہ حیدری. بسم اللہ. مان بھائی داد تھکی تو نہیں آ رہی, پکی بات ہے. اب میں آرام کے ساتھ جیسے اب آپ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ بلمپت کے ساتھ اب میں قصیدہ شروع کر سکتا ہوں. سارے پتر نہ بولو گے. 7 پادری بابا جی, 7 پادری, جب سے میں نے بات شروع کیا بابا جی مسلسل ہو رہے ہیں. 7 پادری تورات انجیل زبور کے عالم اور قرآن کے حافظ. ارشاد صاحب, شجاعت بھائی, مراتب جی ہیں پادری پاک ہوگا جی, لیکن چاروں کتابوں کے عالم. اصفہان کا بادشاہ ہے جسے بڑا شوق ہے مناظروں کا, اس کے دربار میں آ گئی, دعویٰ کیا بادشاہ سلامت جی آپ مسلمان ہیں جی, مذہبی طور پہ شیعہ ہیں یا سنی؟ کہا جی الحمدللہ میں سنی ہوں. قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی؟ کہا جی بخاری شریف. کہا ٹھیک ہے. کہا کیا آپ کی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ کائنات کی ہر بی بی سے افضل حسین کی ماں ہے؟ پھر ایڈا سونا بولتے ہو, صدقے جانا, پھر ایڈا سونا بولتے. میں تو مجھے امید نہیں تھی, میں تو کہا شاید ٹھنڈا قصیدہ ہے, آپ پھر بول پڑے. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ایک گل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سوال کریں کرو. ادھر وزیر پاک ہوگا جی, ادھر تخت کے بادشاہ شاہ جی, ادھر علماء درباری علماء. دھیان نہ گل سنی اپنے پتر دی. یہ میرا خیال ہے تہاڈی ہے نا دعوت جو آخری مہینے سے منشی باغلت دی اگوں پھر اگلے سال زندگی باقی ملاقات باقی تے اگوں پھر میں آہو سمجھ گئے نا, سارے سمجھ گئے. ایسی کرونا کا بہانا سی, اگوں کوئی بہانا نہیں. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. اور بڑا کچھ دیندے ہو تسی, تہاڈیاں دعاواں ہی کافی نے. مولا آپ کو سلامت رکھے, بڑا کچھ ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا جی بسم اللہ بسم اللہ. بادشاہ سلامت. چلو اب تو کرونا کا بابا جی بہانا تھا نا. بادشاہ سلامت, سوال کریں. کہا جی کرو. دھیان رکھا جو, اور خاص کر کے میری بہنیں توجہ سے سنیں. کہا بادشاہ سلامت تمہارے قرآن میں ایک گل دھیان نہ سن لو, ایک گل ہے بھی سچی ہے ظاہری طور پہ. مراتب جی یہ گل بھی سچی ہے, جیڑی سائیاں بھاگ ہو گیا آخیا نا, یہ گل ہے سچی ہے. کہا تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ مریم کا نام ہے.
لیکن ایک بار بھی جناب زہرا کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب مہربانی، اس کا مطلب ہے تمہارا قرآن گواہ ہے کہ ہماری مریم تمہاری زہرا سے 25 گنا افضل ہے۔ سرکار سن لیا جی؟ اے ارشاد جی مہربانی، اے اینکر کے نا بھائی خاور پاشیرو دی اینکر کے بادشاہ نے ویکھیا موڑ دیاں لوگ، ٹھیک ہے؟ ہاں قرآن میں 25 مرتبہ ہے، ہاں حسین کی ماں کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ گل ٹھیک کر دینے پہ، ہاں سارے سوال صحیح نے، ہاں تھوڑے کو جواب ہے نہیں۔ وہ مذہب کا غیرت کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ جواب کوئی نہیں، انہوں نے کہا نہیں کسی کے پاس، انہوں نے کہا نہیں۔ اور مرو تھوڑے کو جواب کوئی نہیں تو کوئی حل ہے جے سجا تو سمجھا جائے شیعہ تو سارے سمجھا جائے۔ ایک مولوی کہتا ہے ایک حل ہے، کہتا ہے وہ جو شیعہ عالم ہے نا اسے بلا، وہ آ کے بتائے گا اس کا حل۔ سارے بولا جی کیونکہ شیعہ شروع سے جانتے ہیں مباہلے والوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تو تھوڑی سلامت رکھے، بادشاہ کو سلامت رکھے۔ ہر بات میں اتنا بولتے ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ورنہ میری پڑھائی اس لائق نہیں ہے، یہ آپ کی مہمان نوازی ہے کہ آپ اپنے پتر کے ساتھ بار بار بول رہے ہیں اور اچھا بول رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ کو پتا یہ جو نقلی ہوتا ہے نا، نقلی عالم دین ہے، پھوپھا بڑی بنائی ہوتی ہے اسٹائل، یہ نقلی ہے، یہ نقلی کی رحمت ہے، این پہ نخرہ کیتا۔ جو اصلی عالم دین ہوتا ہے نا اللہ کی قسم بڑا سادہ ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ تو جب دستک دی گئی شیعہ مولوی بیوی کون باجی جی مولوی صاحب گھر نے، انہوں نے کہا 7 والے گاؤں میں گئے ہیں 4 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5ویں دن آئیں گے۔ وہ واپس آ کہا بادشاہ سلامت، وہ مولوی 5ویں دن آئے گا، چونکہ وہ شیعہ ہے تو وہ 5ویں دن آئے گا، ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سلامت ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم اس وقت کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ، ان کی خدمت کرو، جب وہ آئے گا تو بات ہوگی۔ لو جی 5 دن گزرے، آپ کا وقت ضائع نہ کروں، شیعہ عالم دن آ گیا، امامہ رکھا، ہوا رکھی، نادے بھی پڑی۔ اچھا لفظ علی ولی اللہ نہیں ہوتا، علی ولی اللہ، کیا کہنا ہے علی ولی؟ ہم ممبر پہ آ کے وہ بھی کہتے ہیں ہم میں علی ولی اللہ ثابت کروں گا، میرے لفظ بھی نہیں آتا، علی ولی ہے اللہ، یہ اللہ غلط لفظ ہے، یہ صحیح لفظ ہے ہی نہیں، لفظ ہے علی ولی اللہ، اور لفظ کلمہ بھی نہیں ہے، کلمہ، کیا کہنا ہے؟ کلمہ، کیا کہنا ہے؟ کلمہ، ٹھیک ہے آپ کا صحیح ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلمہ، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ کلمہ کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے کلمہ، اور علی ولی اللہ، علی ولی اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا علی آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کی موت علی ولی اللہ پہ قرار دے۔ گوگا جی اس نے پڑھا، اب گوگا جی دیکھنا کہ 1.5 منٹ ہو گیا بڑا نعرہ نہیں آتا، مجھے پتا ہے، لو جی آنے لگا ہے، دعا کیجئے آپ کا پتر کلیجہ نکال کے آپ کی جوتیوں میں پھینکنے لگا ہے۔ وہ شیعہ عالم دین آ گیا، علماء وزراء تخت خالی، کچھ دیر کے بعد وہ مولوی صاحب نے آگے، ہاں جی کیا سوال ہے؟ یہ سوال ہے، میں اتنا یہاں پڑھا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں نے بار بار یہ جملہ پڑھا ہے، حالانکہ میں کبھی نہیں پڑھیا، کہ اندروں میں آپ ہی ڈرے ہاں، مجھے آخر کہ یہاں اگے سنیا سانو بڑا پتا ہے 6ویں 7ویں 8ویں 10ویں 12ویں سن تو نام ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 5 میں 6 فٹ کیسے ہوتا ہے، 6 میں 8 فٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے سارا پتا ہے، آپ کو پہلی دوسری تیسری چوتھی تقسیم کا بھی پتا ہے، اس لیے میں ڈرا ہوا کھڑا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جملہ سنیے گا، جو ہی عالم دے جواب، انہیں کہہ نہیں دینا، اب کیسے؟ اب بادشاہ آئے گا، وہ خود سوال دہرائے گا، پھر علی والا جواب دے گا، کچھ دیر کے بعد پاگوگا جی با ادب با ملاحظہ، پہلوان جی ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ایڈا تاج پا کے بادشاہ، ساتھ میں 2 عورتیں پنکھا چلا رہی ہیں، سیدھا بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا، ایک بی بی ادھر آ گئی، پاجی ایک ادھر آ گئی، سامنے مولویوں نے کہا جواب دینے کا، جواب ایسے نہیں ہوگا، بادشاہ تو پوچھے گا، اور میں پوچھا کہاں، تو بادشاہ تو سوال کر۔ اس نے کہا سوال یہ ہے، انہاں تو پڑھ کے وقت پائی میری تو روٹی حرام ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہویا کہ وہ یہ کہتے ہیں تمہاری ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ قرآن میں ہے، جبکہ تمہاری زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے، قرآن دی قسمیں اتنے بھی بولو تو مزہ آتا ہے، وہ آندا واہ بادشاہ سلامت انہاں نو حلوا کھوا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہائے ہائے بادشاہ کو سلامت رکھے۔ بھائی جڑے پیچھے بیٹھے ہو پڑھا جڑے 2-3 بڑا چپ کیتے جی ہے بھی 2-3 ہو تو چپ ہوئے ماڑی گل ہے، بندہ 2-3 ہو تو چپ ہوئے ماڑی جی بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذاکر صاحب اج جڑا دیتا سی واپس آ گیا دینے،
مولا آپ کو سلامت رکھے. ابھی اور بھی بڑے آئیں گے, اتنے گھٹ ہے تو میں اتنے جا کے کھولاں گا. اور بھاگ ہو گئے, بندے کو جنہیں مرضی ٹھوک دے دیں. تسی نہ کسی نے کھولیا جی, اب میرا لاڈ ہو رہا ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. جملہ سنیں گا. اب بادشاہ انہیں آخیا خدا کے بندے اسی مرنے پہ ہیں تو کہنا یہ بھی کوئی سوال ہے. کہتا بادشاہ دہرائیے. دھیان رکھا سوال یہ ہے, ہوں تمہیں لطف لینا ہے, ساری رات ماتم کرتے رہو, نشا لائیے تو پھر فون کر دیں جی اگوں تہاڈا پتر اتنے نہیں ہوگا. کہ بادشاہ سوال یہ ہے, تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ مریم کا نام ہے جبکہ زہرا کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. انہیں کہا بادشاہ سلامت, یہ تو گل بڑی سوکھی جی, یہ قرآن دی اصل تو گل ہی کوئی نہیں, یہ تو میں اتنی دس چاہنا. انہیں کہا دس دی. میں کہا بادشاہ سلامت چھوڑو پرا مسئلے, چھوڑو پرا. شیعہ کہہ رہا ہے او مسئلے چھوڑو پرا, یہ بتائیے کہ یہ 2 لڑکیاں آپ کو ایسے پنکھا چلا رہی ہیں, ایک کون یہ؟ کہتا ہے میری کنیزیں ہیں. کہتا بادشاہ سلامت اگر برا نہ منائیں تو میں ان کے نام پوچھ سکتا ہوں بھائی, اگر میری کسی بہن کا نام رل جائے تو معاف کریں جی, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. کہتا ہے آس رہی آ رہی. کہتا بادشاہ سلامت ایک بات تو بتائیے آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتا 3. کہتا بادشاہ سلامت دربار بھرا ہوا ہے, اپنی دھیاں کے نام دسو گے؟ وہ کہتا اگر تو مولوی نہ ہوتا تیری گردن کاٹ دیتا. دربار میں میں اپنی بیٹی کا نام کیسے لوں؟ بادشاہ یہی تو جواب تھا, مریم اللہ کی کنیز ہے, زہرا اللہ کا پردہ ہے. اللہ قبول فرمائے. یہ میری ذاکری نہیں, آپ کے لیے بول رہی ہے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے جی, بسم اللہ کریں. بادشاہ کو آپ بھاگو گے نا بار بار آنا جانا, آپ نے یہ تو آپ کو بتایا نا, آپ نے میرے کو دیکھنا ہے. انہیں منو انجانا کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے کام جو ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میں بسم اللہ کہیں تو سڑک بھی کوئی مومن ہے نہیں جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی بات آگے بڑھتی رہے گی. اچھا تو بڑے سارے پن دھیان دینا. اچھا تو سری والے اس قسم کی داد دیں منو اتنے جدو میں جانا, میں 2 منٹ چپ کے کرنا تو دیں اپنے میں دینا بس. یار جہے 14 پاک ہوتے ہیں وہی اتنے تو میرا مطلب تھوڑا تھوڑا بولو پپو جی. ہاں آپ بھی بولیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی سرکار, اس کا مطلب ہے سب کی تیاری ہوگی, اب بات شروع ہو جائے نا. کیا کہا مریم اللہ کی کنیز ہے, زہرا اللہ کا پردہ ہے. اب اگر کوئی حد سے زیادہ علمی بات ہو جائے, اشارہ بھی نہ ہو, پھر بھی سمجھ لو گے. پھر مل کے بتائیے کہ جناب مریم کا کھانا کس ہوٹل سے آتا تھا؟ اللہ سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم, سورہ آل عمران, ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب بھی زکریا تالا کھول کے اندر جاتے تو مریم کے پاس بے موسم کھانے پڑے ہوتے اور پوچھتے اے مریم انا لک بابا جی انا لک ھذا, یہ کہاں سے لیے؟ بی بی کہتی هو من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. دھیان رکھا جائے, میں کہہ رہا ہوں, میری بہنیں بھی دعا پہ کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں میں نے اشارہ نہیں کرنا کہ ایک بھی بندہ منشی باغ کا پیچھے رہ گیا 5 12 14 کی قسم دکھ لگنا ہے. یہ بات یہ کر رہا ہوں, آپ کو پتا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا پردہ ہے بی بی فاطمہ تو پھر وہ وہاں تو نہیں نہ گئی ہوں گی جہاں شیعہ کہتے ہیں, وہ وہاں تو نہیں نہ گئی ہوں گی کیونکہ اللہ کا پردہ ہے. دھیان نہ سنیں گے. اچھا تو مالک تو جناب مریم کا کھانا پکا پکایا کہاں بھیجتا ہے؟ فرمایا اس کے روم میں, روم سروس ہے اس کے روم میں. مالک کیوں؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا میری کنیز کی جتی کھانے کے لیے باہر نکلے. سارے بولنا میں نے شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے. ارے پروردگار, جس کنیز کی جتی تو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی دیکھے بغیر شوہر کہہ رہا ہے بچہ اٹھا اور چوک میں چلی جا. ہائے ہائے باپ جی صدقے جاواں, اور صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور تو ابھی کیا بات ہے, قرآن کی قسم
में थोड़ी क्या बात है। बादशाह को सलाम रखे भाई। कुरान है सूरह, पहली थी सूरह आल इमरान, अब सूरह मरियम, वो तीसरा सूरह यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातबी कौमा कामिल हूं। ये जो है ना, ये जो मान भाई है, मानता नहीं, ये कहता है कुरान ज्यादा पढ़ा कर रहा है। बिस्मिल्लाह। फातबी कौमा कामिल हूं कालू या मरियम लक़द जि'तशीन फरिया या उख्त हारूना मा काना अबूकी इम्रा सौअ मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबiyya क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। उच्चा नारा हैदरी। बादशाह के हाथों को सलामत रखिए। कुरान कहता है जी मेहरबानी। कुरान आपने अरबी सुनी, कुरान सुना, कुरान सुनना सवाब, पढ़ना सवाब, कुरान पे बोलना सवाब। अब जुमला सुनिए। कुरान कहता है जब 3 दिन के ईसा को लेकर मरियम अपनी कौम में वापस पलटी तो बुढ़े काफिर कहने लगे, ए मरियम जब तेरे सदके जावा, जब तेरा शौहर नहीं था बच्चा कहां से आया? ना तेरी मां बुरी थी ना तेरा बाप बुरा था। गल बड़ी सख्त सी ते माहौल के मुताबिक छड़न लगा, मैं नहीं कर लगा, नहीं तो कल्याण फिर करा कभी। जो नबी होता है ना, नबी सारे बोलोगे, जो नबी होता है ना भाई जी, उसके नानके भी पाक होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई तो समझ सकते क्या ना, और कोई तो समझ गया ना, सारे ना सही, ये सारे ना सही, कोई अड्डा मजमा समझ गया काफी है। हालात ऐसे है ना, जिसने नबी होना होता है ना, उसकी माँ भी पाक होती है सदके जाना, और उसका बाप भी। माँ प्यो पाक होवे तो फिर नबी हुंदा है। अली भाई नादर साहब के बेटे, आप भी जरा दुआ दीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। दूरों चाहे दूरों नजर पाते तो आवाज भी होनी चाहिए थी। लो जी तो रखिएगा सामने मोहतरम, इधर देखिए जाओ, मैं आना ही इन्ना मैं मैंने सारा ना पता लग गया। बादशाह आपको सलामत रखे। इधर देखिए बीबी, जब तेरा शौहर, पुत्र एक मिनट भाई, पुत्र आवाज ना है, जब तेरा शौहर नहीं था बच्चा कहां से आया? लो जी सज्जा बहा के खबा मारना की मिसाल होती है ना जी। मैं आयत कुछ पढ़ूंगा और जा कहीं रहा हूं तो मेहरबानी करके अकीदा रले तो फिर पुत्र ना बोलना है। ए मरियम जब तेरा शौहर नहीं, माँ कान अबू के मेरा असौई माँ कानत उम्मो के बगैया, न तेरा बाप बदकिरदार था न तेरी माँ बुरी थी। ये बच्चा कहाँ से आया? जो ही कहा बच्चा कहाँ से आया? विदाउट निकाह, बगैर हस्बैंड, बगैर शौहर के बच्चा कहाँ से आया? अभी जनाबे मरियम के दामन पे वो दाग लगाने ही वाले थे कि बच्चा बोल पड़ा, बकवास बंद करो। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। मैं बकवास बंद करो, अल्लाह का अब्द हूं, नबी बन के आया हूं, किताब साथ लाया हूं। ये ईसा कौन था जिसके बारे में खुद कुरान कहता है वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, जिसने पूरी उम्मत को इकट्ठा करके कहा था, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरे बाद एक नबी आएगा जो मेरा भी सरदार होगा। काफिर काफिर शिया काफिर मौलवी सर पे कुरान रख के बताओ, जिस मोहम्मद का स्टेज सेक्रेटरी माँ की गोद में नबी हो वो खुद 40 साल के बाद नबी कैसे आया? आपकी जिंदगी राज हो भाई मौला आपके हाथों में तेरी जवानी सलामत, बस ठीक सदके नाम मेरा तो मैं भी सुना करा भाई जान, मौला आपको सलामत रखे। सोना बोले जी आखिरी भाई तक जी सारे मैं भी सलाह भाई मौला आपको सलामत रखे। अच्छा भाई गल ले ही मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। एक जुमला पढ़ के ना, एक जुमला पढ़ के और अगली आयत पढ़नी है कुरान की, और आपसे पूछना है कि तुहानू इन्ना पाक अलमा दी कसम है ये आयत कभी 50-60 साल जिंदगी में पहले भी सुनी है? अगर सुनी होवे मैं तुहाडा पुत्र हां, तुहाडी जुत्तियां दा नौकर हां, मैं नाराज नहीं होगा। नहीं सुनी तो फिर शिया होंगे इंसाफ करने वाला, फिर भी तुहानू दसना है, इस गल तो नाराज नहीं होगी। होएगी भी आयत कुरान दी, लेकिन एक लफ्ज़ सुन लो, एक मिनट लफ्ज़ सुन लो। अच्छा तो परवरदिगार जिसका खाना रूम सर्विस में अवेलेबल है उसे बच्चा उठा के बाहर भेज क्यों रहा है? निक्की जी बात सारे बोलो। फरमाया मैं कभी कभी बतूल को मैं कभी कभी रश वाली जगह पे जान के भेजता हूं, पता तो चले शरीफ कौन है बेहया कौन है।
तेरी जिंदगी सलामत, तेरी समझ तो सदके जावा, और तेरी समझ तो सदके जावा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, परवरदिगार आपको सलामत रखे। सारा मुंशी बामलता मुझे बताए आखिर तक शबीर के पास सलमान शाह खड़ा है हमेशा वाला, आखिरी बात तक मुझे बताइए, अगर इमाम हुसैन तन्हा रेंगते हुए मुबाहला में जाते, जीत के आते या नहीं? एक बंदा मुझे कहता है तुसी है ही पुट्ठी मखलूक को सारे शिया पुट्ठिया दिमाग वाले। मैंने कहा क्यों? ना नहीं तो सब पुट्ठे बनाए। मैंने कहा कैसे? पैंतन बाग नहीं है? मैं कहा तो ये तुसी की आंदे हुए अली शहनशाह ऐसे कहते पुट्ठे नारे? क्या रसूल बादशाह नहीं है? अली बादशाह नहीं है? हसन बादशाह नहीं है? तो जब तीन बड़े सैयद बादशाह हैं विचों निखेड़ के आंदे हुसैन बादशाह उल्टी कर दियो पुट्ठी मखलूक। मैंने कहा पुट्ठे नहीं है, कुरान कहता है हुसैन बादशाह है। कहता मैं बराबर जी कहता है मैं पागोगा जी मैं 60 साल का हाफिज़ कुरान, ओए एक एक कुरान की सूरत मेरे सीने में। झूठ मारना भाई शिया दे जाकरा झूठिया चिट्टे अनपढ़ा, कहाँ लिखा है कुरान में कि हुसैन बादशाह है? भाई जिदी अम्मा शिया वो कंजूसी न करे। मैंने कहा कुरान के अंदर लिखा है हुसैन बादशाह है। आंदा कि मैं कहा मुबाहला का मैदान कुरान में है ना? आंदा हो तो मैं कहा वेला 4 बादशाह पैदल थे, अकेला बादशाह सवार था। तेरी जिंदगी सलामत हो भाई, मौला आपकी जवानी सलामत रहे। मैं बिस्मिल्लाह करा सरकार शुक्रिया। मुझे ये बताइए अगर तन्हा मौला हुसैन जाते जीते या नहीं? मौला हसन जाते, सरकार दो आलम खुद जाते, और वो सैयद जाता जो जब भी जाता है कख नहीं छोड़ के आऊंगा, मेरा जुल्फकार वाला पीर। इसका मतलब है कोई भी सैयद जाता ते मुबाले वाला काम होया ना सही ना? मौजू तो हटिया नहीं, झोली चुक लगा मैं उच्चा नजर आऊंगी भी झोली नहीं कर रहे ना। हुसैन के अजादारों का फकीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, गोडियां चुक ली मैं एलो भाई झोली आ गई दुआएं की। परवरदिगार तू जिसे अपना पर्दा कहता है, जब 4 मर्द सैयदों से काम हो रहा था निशाना व निशा तुम कहके तूने हुसैन की अम्मा को बाहर निकलने का हुक्म क्यों दिया? कहा कयामत तक बड़े बड़े हरामी पैदा होंगे जो जनाबे ज़हरा की गुस्ताखी करेंगे। मैं उन हरामियों को कायनात तक कयामत के दिन तक बता रहा हूं, खबरदार जितना सच्चा रसूल है उतनी सच्ची बदौर है। मैं बिस्मिल्लाह करा और भाई वाले भाई जन सुख सारे की बात का आपकी रुहाई का महल पाना नहीं, मौला आपको सलामत रखे। आखिरी भाई तक ऊंचा नारा है मैं बिस्मिल्लाह करा। आपको सलामत रखे। फखरे पाकिस्तान मेरे बड़े भाई भाजी हबीब एवं नहीं मैं साह चढ़ गया आ गए ना बड़े भरा एक प्रेशर आ जाता भाई मेरा कसूर नहीं। मौला आपको सलामत है। पढ़ना पाए ना पढ़ना न पढ़ना जेडी और पढ़ो नहीं भाजी को क्या कह रहे हैं? भाजी कह रहे हैं जितना मर्जी पढ़ वो रोक नहीं रहे, लेकिन यार मेरा हक बनता है ना बड़े भाई का इज्जत करना। उनका तो यही काम है ना, उन्होंने काम बड़ा पाने ना कि आखन ना उनकी समझ। हाँ सच्चे अपनी बरादरी है तो फिर कल मैं भी पीछे फंस जाना ना। आज ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भाजी के पैरों का सदका है।
हाँ अब भी हैं जो सीनियर है वो तो हैं ही वक्तों वाले हैं ना। अगर कोई ऐसा भी जाकर ना जो मुझसे सीनियर है, आप भी उसे नहीं जानते, मैं फिर भी उसे सलाम करता हूँ, ये तो है ही पाक बीबी के मंजूर नजर है ना। अच्छा हूँ ये दसो कि किस ढाले बाबा पई है एक चूंकि भाजी आ गए ने, एक दो जुमला और सुनो तो जाने ही आएगी। सारे राजी हो? कुका मसरूला भी सुन लो, मसूर नहीं सुन रहा? हाँ सरीला बंदा भी आ गया। तो एक मैक्सिमम एक या दो जुमले कहता हूँ और जनाब को सलाम कहता हूँ। पहला तो लफ्ज रुक के कहता हूँ, जरा चेक हो जाए कि आपने कितना सुनना है। एक शिया दर्जी 2 कुर्ते सी के ले आया। जी मौला सलामत रखे आपको। और छठे बादशाह ने कहता है, बाबा जी जुलूस कर बैठे हुए हैं, छठे बादशाह कहता है मुर्शद पाक सैयद पाक लजपाल बादशाह केड़ा लेना जे? बादशाह जी एक तो नीयत है, अलम 2 लगने को मिसाल ठीक है, मेरे तो ये गुनाहगार के है ना, ठीक है बाबुल वाइस है मासूम सैयद के निशान है। बादशाह जी ए लेना जे के है? सरकार मैं क्वालिटी बयान कर। बादशाह जी ये जो एक मील है ना, ये मैंने ऐसे सिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद टांका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद टांका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद टांका। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा का बादशाह जी ये मैं कहता रहा हूँ, पाक बीबी तेरे गुस्ताख पे लानत है। मौला आपको सलामत रखे, सईदा आपको सलामत रखे। पाक ज़हरा तेरे दुश्मन पे लानत है, पाक बीबी तुझे खिताब पे कहने वाले पे लानत है। कुरान दी कसम बंदा अम्मा शिया का बंदा जुमला खा जाए, दोनों को मौला ने चूमा, फरमाया दरूद वाला तू ले ले, तबर्रा वाला मुझे ले। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, भाई मौला आपको सलामत रखे। लो जी इसी एक जुमला हो गया, एक तो ही होर वो वादा केड़ा कीता सी जी? वो वादा कीता सी एंड करके भाजी बैठे हुए हैं और भाजी की मौजूदगी का बरकत का, क्योंकि बड़े लाकत की बरकत होती है, भाजी की बरकत का फायदा उठाते हुए मैं जनाब के सामने जरा वो वाला लफ्ज पेश करूं दोबारा से। भाजी मैंने ये कहा था आपसे पहले कि मैं एक आयत पढ़ने लगा हूं कुरान की। अच्छा पावड़ा तब जी कुरान की आयत है, आयत का मतलब कुरान की, कुरान के बच्चे मैं कोलों नहीं हथ लगा, लेकिन आपने मुझे बताना है अलम के सदके में, मैंने कहा ना तो झूठ नहीं बोलना, वैसे भी झूठ बोलना हराम है। अलम के सदके में आपने मुझे बताना है कि ये आयत अगे इस एंगल में पहले सुनी है, हालांकि मुझे लोग बता रहे थे कि यहाँ पहाड़ इलम के बने हैं। आज देखा थोड़े पुत्र के कोई वक्रीयत आए, सारे तैयार हो? लो जी एक मिनट बाद छड़ा लगा, 1 मिनट ऐसी खामोशी कि जनाब के सांसों की आवाज मिंबर तक आए, तो जो जुमला बजेगा, नारा बजेगा, तो पुत्र सलाम करके भाजी ने खड़ा कर दिया। सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 ते आयत का निशान ऐसा है कि शिया मर सकता, भुल नहीं सकता। 12 गोगे ने मैंने धार गया, मैं कितने गया है नहीं सुननी भाजी तेरा दुआ फरमाया नहीं वही ना करी ना ये भाजी 1000 रुपया तां फड़िया क्योंकि हूँ तुसा चोखा देखा है शायद नहीं हुई एक वजह महफिल लगी है, जो आता है वो आके सरकार के कान में कुछ कहता है। अब आपको पता है कुछ लोग वक्त पे ब्रश नहीं भी करते और सरकारें दो आलम है खुल के अजीम के मालिक, वो नहीं किसी ने पर मारा मुंह तो क्या वो नहीं ऐसे नहीं कहते, खुल के अजीम के मालिक। कुरान पाक दी कसम ऐसा सैयद 2 जहान नहीं देखा, एक मर्तबा एक बंदा इतना बड़ा अंगूरों का गुच्छा लेके आ गया सरकार के पास, बादशाह जी खा के देखो। सरकार ने एक दाना खाया तो पूरा गुच्छा खा गए, पूरा गुच्छा। सहाबा कहते हैं बादशाह जी आपकी तो आदत तैयबा ये है कि जब तक तकसीम न करें आप खाते नहीं। फरमाया आपको चला गया है, गौर से सुनो, खट्टा ही इतना था। बादशाह आपको सलामत रखे, अगर मैं तुम्हें देता तो मैं नाक चढ़ाते उसका दिल टूटना था। नहीं पाक रसूल सदके जा मौला आपको सलामत रखे। फरमाया खट्टा इतना सख्त था कि अगर मैं तुम्हें देता तो नहीं हाय तो जो लाया था उसका दिल टूटना था ना, इसलिए मैं बर्दाश्त करके खसारा ताकि उसका दिल इस बिस्मिल्लाह करा। इस खुल के अजीम के सैयद को मुस्तफा कहते हैं। अच्छा अब जो आता है वो करता ध्यान रखा, 1 मिनट पढ़ना है तो मैं अपने भाजी वड्डे भाजी प्यों बजाऊंगे ने। एक मरतबा कुछ 7-8 साल पहले की बात है, मेरी भाजी से पहली मुलाकात हुई गाड़ी भाजी जालपुर जगह टूलका के पास। भाजी बाहर निकले, मैं हथ लाया, मैं भाजी मैं भी जाकर बनागा। आंदे ने तू ना बने तो मैं हबीब ही नहीं, काम सिर्फ एक करना ही भाजी दुआ नहीं, काम एक करना। मैं जी भाजी खालस रहना ही। लो जी तो
आज देखना वही वक्त आ गया कि अब मुझे भी पाकिस्तान में लोग जाकिर कहते हैं।